ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف قاسمی تحفظ دین میڈیا سروسز پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کانپور میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ہیں اتر پردیش کی ایک مائع ناز شخصیت حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش اور صدر تحفظ ختم نبوت کانپور۔ انہی کی نگرانی اور انہی کی میت میں آج کی ایک کانفرنس ہوئی۔ حضرت ناظرین کو آج کی اس کانفرنس میں کیا تجاویز پیش ہوئی ہیں اور اس کے بنیادی کیا مقاصد تھے، 2 دن مشاورتی پروگرام ہوا اور پھر آج یہ نشست ہوئی، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کی اہمیت سے واقف کرایا جائے، عقیدے کی اہمیت سے، اور جو لوگ مارکیٹ میں نئے آ گئے ہیں جو مسلمانوں سے ان کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں اسلام کا نام لے کر، ان سے واقف کرایا جائے اور ان سے بچنے کی ترکیب بتائی جائے۔ اب اس سلسلے میں جو بنیادی موضوعات تھے وہ ایک تو قادیانیت سے متعلق تھا کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کسی بھی طرح کا نہ ذلی نہ بروزی نہ اور کسی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو کہے دعویٰ کرے یا کوئی مانے تو وہ جھوٹے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح دوسرا بنیادی عقیدہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جو کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کن چیزوں کو ماننا ہے کن کو نہیں ماننا ہے، ان میں ایک اہم چیز ہے کہ جس طرح قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور وحی ہے، اسی طرح حضور کی احادیث بھی یہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، اور حدیث میں الفاظ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اس کا مفہوم، اس کے معانی یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے۔ اور اس پر قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ مشہور آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ان کو باتیں وحی کی جاتی ہیں وہی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ماننا کہ جس طرح قرآن میں ناسخ منسوخ بھی ہے، ہر آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسے بہت ساری آیتیں ہیں جو منسوخ حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن ایمان اس پر بھی لانا پڑے گا۔ جن آیات میں تذکرہ ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، یا شراب پینے کا، یا پردے کی جب اجازت تھی، یعنی پردے کا جب حکم نہیں نافذ ہوا تھا، تو اب وہ قابل عمل نہیں ہے لیکن ایمان ان پر بھی لانا پڑے گا، خدا نہ خواستہ ان کا ایمان انکار کیا تو ایمان سے باہر چلے جائیں گے۔ اس طرح جس روایت کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ حدیث ہے، اب وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، قابل عمل ہے کہ نہیں، یہ بات کی بحث ہے۔ ایمان لانا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث یہ حجت ہیں، ان کو یہ بھی قابل عمل ہے۔ اگر ان سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اس پر عمل لازم ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو یہ ایک دوسری بنیادی چیز تھی، گویا کہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ انکار ہے۔ اچھا، یہ ایک طبقہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، ایک تو وہ ہے جو کھلم کھلا حدیث کا انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث چونکہ اتنے 100 سال بعد لکھی گئی ہیں تو اب ان کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح احادیث محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، اور اگر احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات یہ محفوظ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے، اس کا انسان کو مکلف نہیں بناتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے کام کا مکلف بنا رہے ہیں جس پر عمل کرنا انسان کے وسیع میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر الزام آ جائے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اس طرح سے انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے۔ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کا مطلب حدیث کے بغیر، حدیث کی مدد کے بغیر، حضور کی تفسیر کہہ لے، حضور کی تفسیر کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔
تو ان سے بچنا بچانا. اسی طرح تیسرا اہم فتنہ جو ہمارے چل رہا ہے کانپور میں بھی بہت زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت مہدی کی علامات بیان فرمائی ہیں، ان کا نام، ان کے والد کا نام، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں بیعت کریں گے، کہاں انتقال ہوگا، کتنے سال رہیں گے، اور پوری تفصیلات بیان فرمائی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ کہاں نازل ہوں گے، کس طرح دجال کو قتل کریں گے، کتنے سال پھر زندہ رہیں گے، پھر کہاں انتقال ہوگا، کہاں دفن ہوں گے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے. اب ہمارے ملک ہندوستان میں بدقسمتی سے ایک شخص ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر رکھا ہے، یعنی نبی ہونے کا گویا کہ دعویٰ کر رکھا ہے. شکیل نام ہے، باپ کا نام حنیف ہے. یہ دربھنگہ بہار کا رہنے والا ہے اور پہلے دلی میں اس نے کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ کر کام کی شروعات کی، پھر وہ اپنا اس نے رنگ دکھانا شروع کیا، وہاں سے بگایا گیا، اب اورنگ آباد مہاراشٹر میں. تو ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو مہدی اور مسیح مانتی ہے اور وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ نوجوانوں کو بہکایا جائے، اس سے بیعت کرایا جائے، اس کی عقیدت نوجوانوں کے، مسلمانوں کو ذہنوں میں بیٹھائی جائے، تو اس کے فتنے سے آگاہ کرنا کہ بھائی یہ دار اسلام سے خارج ہیں. تو یہ تو ارتدادی فتنے ہو گئے. ایک بہت بڑی گمراہی جو ہمارے درمیان چل رہی ہے، وہ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، یا واقف ہیں تو کم علمی کی وجہ سے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، پڑوسی ملک کے. حقیقت بات یہ بات لوگوں کو بتلانے کی ہے کہ ان کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک امیج بنا رکھی ہے کہ میں بہت قابل ہوں، جبکہ نہیں ہے. وہ ان کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو عربی کی عبارت صحیح پڑھنی نہیں آتی ہے. کئی ان کے یوٹیوب پہ ویڈیوز اور جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ بہت بڑی جو ان کا فالٹ ہے، بہت زیادہ ہمارے محلے میں ہے. بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ. اور وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ اب ڈائریکٹ کہیں گے قرآن کو اگر کنڈم کریں گے، حدیث کو کنڈم کریں گے تو مسلمان تو مانیں گے نہیں. تو جن واسطوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان واسطوں کو مجروح کر دیں، عام مسلمانوں کو دل سے ان کی عظمت، اہمیت، اعتماد ختم کر دیں. یہی مشن ہے اس کا، یہی مشن ہے. تو یہ جو اصل جو ہمارا قرآن ہے، حدیث ہے، جو دین کا ماخذ ہے، صحابہ ہیں، تو بہت کمزور ہو جائے گا. انجینئر علی مرزا کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نوجوان، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، مرنا ہر کسی کو ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ آخری موقع. ہاں، اس زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، صحیح راستہ مانگیں، اور اسباب کے درجے میں آپ یہ کر سکتے ہیں، اتنا کام کر لیں کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو لوگ جس فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں. مثلا ٹیلر بھی کپڑا کاٹتا اور سیتا ہے، موچی بھی کاٹتا اور سیتا ہے، اور ایک ڈاکٹر بھی، سرجن بھی. تو کیا آپ چپل لے کے سرجن کے پاس جائیں گے، یا کپڑا لے کے موچی کے پاس جائیں گے، یا آپریشن کرانے ٹیلر کے پاس جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. اسی طرح ڈاکٹر میں الگ الگ چیز کے اسپیشل وہ ہوتے ہیں، خصوصی ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب ہڈیوں کے ڈاکٹر کو آپ ہارٹ دکھانے تو جائیں گے نہیں، اسکن کے ڈاکٹر کو آپ جو ہے دانت دکھانے تو جائیں گے نہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے مدرسوں میں 18 سال کھپائے ہیں، اپنے آپ کو یعنی اس میں جھونک دیا ہے علم دین حاصل کرنے میں، اور قربانیاں برداشت کی ہیں، گھروں سے دور رہے ہیں، دال روٹی کھا کے گزارا کیا ہے، اور بہت ساری خوشیاں جو وہ حاصل کر سکتے تھے انہوں نے اسے قربان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دین کی دولت سے نوازا ہے. اب یہ ان کو ڈگری مل گئی، اب یہ عالم بنے ہیں، اب یہ دین کے نمائندے. تو دین کے مسئلے میں آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے، یا ایک ایسا شخص جس کے ڈگری کا پتہ نہیں، جس نے کہاں پڑھا کچھ پتہ نہیں، جس کی تربیت کن لوگوں نے کی کچھ نہیں معلوم، کس ماحول میں پلا بڑا، کیا فکر ہے، دور دراز ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور کیمرے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اور یہ علماء جو ہمارے نظر کے سامنے ہیں، جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. اور وہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس اجنبی آدمی کی بات سن کر آپ اپنے ان علماء سے بدظن ہو رہے ہیں. تو یہ آپ خود فیصلہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ یہ آپ کا رویہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ نوجوانوں کو پیغام ہے جو ہماری اس کانفرنس کا. تو آج کی اس کانفرنس میں شریک ہو کے یہ تو حاصل ہوا ہے کہ اس وقت یوں تو ہر فتنے سنگین ہیں، لیکن شکیل بن حنیف کا فتنہ اور انجینئر علی مرزا کا فتنہ، یہ فتنے بہت سنگین ہو چکے ہیں. دیکھیے، قادیانیت کا فتنہ
یہ اب دھیرے دھیرے کمر اس کی ٹوٹ گئی ہے اور مسلمان اس سے واقف ہو گئے الحمدللہ، محنتوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ اب غریب طبقے کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر. ان کا خرچہ کریں گے، ان کی بورنگ کرا دیں گے، فنڈنگ پہ ڈپینڈ ہے. انکار حدیث کا فتنہ یہ بہت، جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی طبقے سے جڑا ہے، اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی اور یہ سمجھتا ہے کہ مولویوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، سب کچھ تو ہم ہی کو آتا ہے، اور وہ خود سے قرآن بھی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ جن فتنوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، شکیلیت اور انجینئر، شکیل تو ارتدادی فتنوں میں ہے، اس کا ماننے والا دار اسلام سے ہی خارج ہے، انجینئر کو فالو کرنے والا یہ گمراہ ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ وہ فتنے ہیں جو ہر طبقے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کی وجوہات پر ہم علماء کو بھی غور کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی بات عوام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یہ لوگ پہنچا دے رہے ہیں. اور یہ جو 2 دن کا تربیتی کیمپ ہوا ہے، اس میں اس چیز پر بار بار روشنی ڈالی گئی کہ علماء کرام اس بات کا محاسبہ کریں، جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال ہم کیوں نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور تحفظ دین میڈیا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں اور ان فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں. اور یوٹیوب پر بھی ان کو ابھی میرے خیال میں سلور میڈل وہ ملا ہے، سلور یا گولڈ وہ آیا ہے پلے کارڈ. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اتنے ویورز اپنے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ کانپور تشریف لائے ہمارے پروگرام کو کور کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کو شکر گزار ہیں. اور تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان بچانے کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے سامنے ان بنیادی عقائد کا تذکرہ کرتے رہیں. اور تحفظ دین میڈیا کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.